السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، لو مومنو پھر آیا رمضان کا زمانہ۔ رمضان المبارک اللہ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ لے کر مسلمانوں کے پاس آیا، اور اس کی عنایتیں، رحمتیں، برکتیں ساری دنیا میں اہل ایمان پر چھائی ہوئی ہیں۔ شہروں والے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، آبادیوں والے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، اور کسی جنگل اور بستی میں بسنے والا روزے دار صالح مسلمان، اس پر بھی اللہ کی رحمت کی بدلی چھائی ہوئی ہے۔ یہ بڑی ہی پرکیف گھڑی ہے، یہ بڑا ہی پرکیف سما ہے، اور اس کی برکتوں اور عظمتوں کا بیان جاری اور ساری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت خوش نصیب ہے کہ پروردگار عالم نے اسے یہ حسین موقع عطا فرمایا۔ اپنے زمانے کے بڑے ہی عظیم الشان عالم ربانی حضرت علامہ ابو بکر محمد بن بدر السندھی القریشی علیہ الرحمہ کی کتاب نفیس الواعظین کا ترجمہ انیس الواعظین، جو کہ نفیس الواعظین اس کا ترجمہ حضرت مولانا منشا تابش قصوری نے کیا، بڑا پیارا ہے الحمدللہ۔ انیس الواعظین حضرت علامہ ابو بکر کی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے بڑے پیارے پیارے واقعات نقل کیے، اور ہم نے جب ڈھونڈنا اور تلاشنا شروع کیا تو فضائل کی باب میں بہت سے اعمال کے بارے میں ہمارے علماء، خطبہ اور بزرگوں نے حضرت علامہ ابو بکر کی اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، اور اس کے واقعات کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا۔ فقیر بھی اس سے استفادہ کرتا ہے، اور علامہ علیہ الرحمہ کی روح پر ایصال ثواب بھی کرتا ہے۔ حضرت علامہ ابو بکر سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی تین قسمیں ہیں، ایک روزہ روزہ شریعت ہے، اور ایک روزہ روزہ حقیقت ہے، اور ایک روزہ روزہ طریقت ہے۔ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اچھی اچھی باتوں کو ہمارے لیے پیش فرما دیتے ہیں تاکہ ہم اور زیادہ رغبت کے ساتھ عبادت کریں۔ تمام دن کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، اور نفسانی خواہشات سے رک جانا اور اس پر کنٹرول رکھنا، یہ تو شریعت کا روزہ ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے آدمی کو روزے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور اللہ کے حکم پر گویا اسے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رک جانا ہے، یہ روزہ ہے۔ یہ عام مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم اس کے آگے جو اس کی منزلیں ہیں اس کو بھی طے کریں، اور اللہ کے فضل سے اسے بھی حاصل کریں۔ تو شریعت کا یہ روزہ ہے، تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کے خیال سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ کھانے کے علاوہ ایک تو کھانے سے رک گئے، لیکن کھانے کا خیال بھی نہ آئے، پینے سے رک گئے، اسے پینے کا خیال بھی نہ آئے، نفسانی خواہشات سے رک گئے، اور نفسانی خواہشات کی طرف خیال بھی نہ جائے، تو اللہ اکبر، یہ ہے روزہ حقیقت، یہ حقیقت کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے ہے نا۔ اور خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول رکھنا، خواہشات نفسانیہ کو دبانا اور روحانی طاقت کو بڑھانا، یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نفس جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو شیطان کا بچہ ہے، ہاں شیطان کا ایک بچہ ہے انسان کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کو شیطان کی اولاد ہے وہ، اور وہ ہر وقت اس کو آرام چاہیے، اور ہر چیز میں اس کو اچھا لگے وہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم تتقون فرمایا، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ تقوی والے اسی وقت تم بن سکتے ہو کہ جب نفس کو دباؤ اور روحانیت کو بڑھاؤ۔
گویا وہ باتیں جو نفس چاہتا ہے، وہ کہتا ہے آج کے دن افطاری میں پوری لسٹ ہے نا، آج یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یعنی پوری جتنا نہ کھا سکے اس سے زیادہ کی خواہش۔ اللہ والا وہ کھاتا ہے، ضرور کھاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ رک جا میں تجھے کنٹرول کرتا ہوں، اس کو کھینچتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو وہ کہے وہ اسے کھلایا جائے، بلکہ اس کو دبانے کے لیے اپنے اس نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اور شریعت کے مطابق جتنا لازمی ضروری ہے وہ غذا دی جاتی ہے۔ اللہ نے اس جسم کو بنائے، اس کی غذا بھی ضروری ہے، لیکن اتنا نہ ہو جائے کہ صاحب اتنا کھا لو کہ صاحب روزائی مکروہ ہونے لگے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو باہر نفس کچھ اور چاہتا ہے، اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم متقی بن جائیں، اور روزے کی حالت میں مکروہات وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے روزے کے اندر کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عام زمانے میں بھی بات میں، چیت میں، بزنس میں، تجارت میں، ملنے جلنے میں، جھوٹ بولنے میں کوئی تکلف نہیں کرتا ہے۔ بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا جیسے عام زمانے میں ہم باتیں جھوٹ کہتے تھے، اس زمانے میں بھی کر لیں گے معاذ اللہ رب العالمین، تو روزے میں اور بے روزے میں فرق کیا رہا؟ نہیں، بھول چوک سے بھی اولا یوں بھی زندگی مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مسلمان کا کام جھوٹ بولنا تھوڑی ہے۔ گلا شکوہ، گالی گلوچ، ایک دوسرے کی شکایت کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور اپنے اندر کی جو بات آئے بغیر روکے بول دینا۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہی کہ روزے کا آپ نے کیا لحاظ کیا ہے؟ ارے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جھوٹ بولنے سے بچایا۔ اگر کوئی جھوٹ کا عادی ہے تو روزے بھی جھوٹ بولے گا، لیکن اللہ تعالیٰ عام حالات میں بھی مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچائے، اور روزے میں مزید اس کے اوپر تاکید، زبان سے کہیں جھوٹ نکل نہ جائے، زبان سے کہیں کوئی غلط چیز نکل نہ جائے، کسی کی شکایت نکل نہ جائے، کسی کا شکوہ نہ ہو جائے، کسی کو گالی گلوچ یا کسی پر بلا وجہ غصہ نہ ہو جائے۔ یہ عام حالات میں بھی منع ہے، اللہ کے نیک بندے اس سے منع کرتے ہیں کہ جائے کہ روزے میں تو اور زیادہ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: الصوم جنہ من النار ومن لم تخذفہ الغیبہ۔ روزہ دوزخ کے سامنے ایسے ہو جاتا ہے جیسے رکاوٹ اور ڈھال۔ جس نے روزہ رکھا اس کا روزہ دوزخ کے سامنے رکاوٹ بن جائے گا۔ دوزخ آپ کو اپنے اندر دبوچنا چاہے گی، لیکن آپ کو دبوچ نہیں پائے گی، گرفتار نہیں کر سکتی، بلکہ یہ روزہ جو آپ رکھتے ہیں یہ اس کے سامنے آ کر کے رکاوٹ بن جائے گا، دوزخ کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ حضور نے صاف صاف کھول کھول کے ہمارے نفس کی بیماریوں کو بھی بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں: کم من صائم لصوم وليس من صومه الا الجوع والعطش۔ فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ وہ روزے کے نام پر نیت کر لیتے ہیں اور روزے داروں کی طرح رہتے ہیں، لیکن ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، انہیں روزے کا کوئی اہم ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ اسے نیت تو کر لیا، عادت نہیں بدلی ہے۔ فلاں وقت سے فلاں وقت تک بھوکے تو رہ گئے، لیکن خصلت نہیں بدلی، بدگوئی جاری ہے، غیبت جاری ہے، حالانکہ نعرہ لگایا جاتا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ الحمدللہ علماء سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس کی اہمیت سمجھاتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ اور یہ ہونا چاہیے، لیکن حالت یہ ہے یہ عادت نہیں بدلتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، صاف صاف فرما دیا، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بھوک پیاس کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ مستحکم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ سچی نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں ہر وہ چیز جو شریعت نے منع کی ہے اس سے رکنے کا پورا اہتمام کریں، اور کبھی بھی کسی ناجائز لقمے سے روزہ نہ افطار کریں۔ روزہ تو پاک کرنے والی چیز ہے انسان کو،
اور ہم نے کھا لیا ایسی چیز جس کے بارے میں ہمیں شبہ ہے یا پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، خبردار خبردار، آپ نے روزے کے ذریعے سے اپنے اندر کو، اپنے باطن کو، اپنی روح کو صاف کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو صاف لقمے سے آپ افطار کریں، پاکیزہ لقمے سے آپ افطار کریں تاکہ پاکیزگی اور زیادہ بڑھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور ہمیں نصیب ہو۔ ہمیشہ حلال چیزوں سے، حلال اشیاء سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ حلال روزی سے افطار کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ابو بکر السندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات، اور کہاں سے تلاش کر کے اللہ کے نبی کے اقوال یہ جمع کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو انسان اہتمام کر کے، خیال کر کے، خود سوچ کر حلال روزی سے روزہ افطار کرتا ہے، بڑی لانگ رائٹ نہایت ضروری میٹر ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو انسان خیال کر کے حلال لقمے سے روزہ افطار کرتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے ہر لقمے کے بدلے ایک روزے کا ثواب الگ سے دیا جاتا ہے۔ آپ نے افطاری کیا، افطاری کا لقمہ حلال ہے، طیب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، آپ کی محنت کی کمائی ہے، تو جب اس طریقے سے آپ افطار کریں گے تو جو لقمہ کھائیں گے ہر لقمے کے بدلے میں الگ سے اللہ ثواب آپ کو دیتا ہے۔ پروردگار عالم کس کرم نوازی کے ساتھ ہمیں اپنے کرم سے نوازنا چاہتا ہے، ہم نہیں لیتے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر افطاری کی چیز میں شک ہو، فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کہیں پہنچ گیا اور اسے شبہ ہے کہ شاید یہ لقمہ حلال نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر لقمہ حلال نہ ہو، اس میں شک و شبہ ہو، تو تم قرض لے کر کے افطاری کا انتظام کرو، لیکن جو حلال و حرام میں مشکوک چیز ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو ایسی چیز سے افطاری نہ کرو۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، صالحین امت نے یہ ترغیب عطا فرمائی ہے نا، یہ ترغیب عطا فرمائی، فرمایا کہ ایسے کیا کرو، اس لیے کہ تم پاکیزہ نیت کے ساتھ پاک بننا چاہتے ہو، تو اپنے رب کی بارگاہ، جو رب جو ہے سبحان قدوس ہے، وہ تو پاک ہے اور خود ہر چیز سے بے عیب، ہر عیب سے پاکیزہ ہے اور منزہ ہے، سبوح ہے، قدوس ہے، وہ پاک ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ لہذا روزہ رکھو تو اس طریقے سے رکھو۔ آج کے خطبے میں ایک نہایت اہم میٹر سامنے آ گیا جسے یاد رکھنا روزے کے معاملے میں نہایت ضروری ہے، اور سبحان اللہ طبیعت خوش کرنے والی بات ہے۔ اس قسم کی احادیث جب سامنے آتی ہیں تو روح کے اندر ایک وارفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی بشارتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں جو بزرگوں نے ہم تک پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ کہتے شیخ علامہ ابو بکر محمد ابن بدع السندی قریشی، ان کا ذکر میں نے کیا، وہ ارشاد فرماتے ہیں بہت بلند رائٹ میں، کیا فرماتے ہیں؟ اذا سمنتم، اے لوگوں سن لو، جب تم روزہ رکھو، فافطروا مع اہلکم، تمہیں چاہیے افطار کرو اپنے بال بچوں کے ساتھ۔ مسجدوں میں افطار کرنا بہت پیارا، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو اپنے بال بچوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کے افطار کرو۔ کوئی یہ سوچتا ہے آج یار لوگ گھر ہی پہ افطار کرتے ہیں فلاں نماز، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اتنا لازم پکڑ لو کہ کسی وقت مسجد کی دعوت میں جاؤ ہی نہیں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن اس کو بھی ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھو، روزہ رکھ کر کے افطار کے وقت بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرو، یہ سبق ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا فافطروا مع اہلکم، اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کرو، واولادکم، اپنے بچوں کے ساتھ افطار کرو۔ فإن من افطر، اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس پر بھی انعام دے دیا، یہ مدنی پھول عنایت فرما دیا۔ یہ سرکار کے کرم کے سب خزانے ہیں جو لٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بال بچوں کے ساتھ افطار کیا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ روزہ کھولا، فإن من افطر مع اولادہ، جس نے اپنے بال بچوں کے ساتھ روزہ افطار کیا، فلہ بکل لقمۃ ثواب عتق رقبہ،
ایک غلام آزاد کرنے کا جتنا ثواب ہوتا ہے، جتنا لقمہ تم کھاؤ گے اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کے ساتھ روزہ کھولا، اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ کھولا۔ سرکار اتنا بڑا انعام عطا فرمائے، اس لیے کہ روزہ اللہ کی عبادت بھی ہے اور آپس میں محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے نا؟ محبت، گھر والوں کے ساتھ محبت اور اپنی ازواج کے ساتھ محبت، اپنے بچوں کے ساتھ محبت، اپنی فیملی کے ساتھ محبت، اس کے بعد سبحان اللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ محبت۔ اگر اس کے لیے مسجد میں بھی کبھی ایسی ضرورت ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ یہ میں نے کہا آج میں آپ کی نظر کروں، آج کے روزے کا یہ مدنی پھول آپ کے پاس پیش کیا گیا۔ کیا ہے؟ آقا مولانا کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، روزہ رکھو، اپنے بال بچوں کے ساتھ افطاری کرو، جتنا لقمہ کھاؤ گے اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ آج کا یہ تحفہ ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو حضور کا فرمان سمجھ کر اس کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہ اکبر۔ بعض صلحاء اور بعض نیک اولیاء اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جن کو دولت دی ہے اور پیسے دیے ہیں ان کو ایک کام اور کرنا چاہیے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے لیکن اللہ نے جس کو نوازا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ روزے کی حالت میں جتنا تم کھاتے ہو، جتنا اپنے کھانے پہ خرچ کرتے ہو، اگر ہو سکے تو اتنا ہی اللہ کے نام پر بھی خرچ کیا کرو۔ فرمایا اس میں دو مناسبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے لیے اور اللہ کی کو خوش کرنے کے لیے تم نے روزہ رکھا، اور اللہ نے فرمایا کہ افطار کے وقت تمہارے لیے خاص ہم انعام دیں گے۔ ایک انعام اس وقت جب کہ روزہ افطار ہوتا ہے، اور ایک انعام اس وقت ملے گا جب کہ اللہ کا دیدار جمال جہاں آرا نصیب ہوگا۔ یہ دونوں موقع ہیں۔ تو فرمایا کہ جتنا کھایا کرو اتنا اگر صدقہ کر دو تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اللہ توفیق خیر عطا فرمائے۔ ایک مستحب بات۔ اچھا ایک بات، سحری کے وقت کا کھانا، اس کے بارے میں فضائل بیان کیے گئے، احادیث بھی ذکر کی جاتی ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سحری کے وقت ضرور کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، سحری کے وقت ضرور کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، پی لیا کرو۔ تسحروا فإن لكم بكل لقمة منها ثواب عبادت 60 سنہ۔ اب اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعام عطا فرمایا، یہ کرم فرمایا۔ دیکھو میں جو کو حکم دے رہا ہوں اور سحری کرنا سنت ہے، فرمایا چاہے ایک گھونٹ دودھ ہی پی لو، پانی ہی پی لو، کوئی بات نہیں، لیکن سحری کے لیے اٹھنا، اس ارادے سے بیدار ہونا، یہ گویا اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو گئی ہے۔ اور حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کا کھانا، ہر لقمہ جو تم سحری میں کھاتے ہو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 60 سال کی عبادت کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا انعام، عطیہ اور مدنی پھول ہے جو کہ سرکار نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں ان تمام نعمتوں کو لینا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ سوچتے ہیں کیا اب تو مضبوط آدمی ہے، کھائیں گے تو روزہ ہو جائے گا، نہیں کھائیں گے تو رہ جائیں گے۔ جی نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سنت، یہ سحری کھانا میری سنت ہے، تو میرے کہنے پر سب کام کرتے ہو نا، تو میرے ہی کہنے پر اٹھ جایا کرو، زیادہ نہیں کھانا ہے، تھوڑا ہی سا کھا لیا کرو۔ لیکن سرکار نے یوں ہی نہیں چھوڑا، فرمایا کہ اللہ اکبر، سحری کے وقت اٹھ کر جو مسلمان اللہ کی خوشی کے لیے سحری کھاتا ہے تو اس کے ایک ایک لقمے پر 60 سال کی عبادت کا ثواب اللہ اس کو دیتا ہے۔ کتنا ثواب سمیٹو گے، کتنی نیکی بٹورو گے۔ اللہ دینے پر آمادہ ہے، ہم لینا نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے عنایت فرما رہا ہے، لہٰذا ہمیں لینا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیاری باتیں سرکار کے فرمودات سے ہمیں مل رہی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے بار بار اس کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، ہمارے دلوں میں اس کی عظمت کو بٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ شریعت کی تمام ذمہ دار شخصیات یہ اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ افطاری جو ہے
ظاہر بات افطار کرنے میں جلدی کیا ہے. جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائم جب ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کیا کرو کہ ہاں ابھی اب کھول لیلا تو ای ہے تو نہیں. جو منٹ جو وقت ہے دعا پڑھو اور فوراً اس کو، اس لیے کہ اللہ نے روکا تھا تو رکے تھے، اللہ نے اجازت دی تو فوراً کھاؤ نا. اجازت دے دی تو فوراً کھاؤ نا، اس میں کیا تکلف ہے بھائی؟ اللہ کا نام لے کے فوراً کھاؤ. تو یہ فرمایا ہے کہ اس طریقے سے کرو کہ افطار میں جلدی کیا کرو اور سحری میں کوشش کیا کرو کہ جو آخری وقت ہے اس وقت تک اگر تم کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، اجازت ہے. اور یہ مناسب ہے کہ تھوڑی دیر پہلے احتیاط کے طور پر بند کرو تاکہ کلی کر سکو، دانت صاف کر سکو اور جو طریقے ہیں اس پر عمل کر سکو. اللہ حدیث پاک میں اس کے بارے میں بڑی پیاری بات آئی. فرمایا گیا کہ یہ چیز، یہ رسولوں کی سنت ہے. یہ معاملہ گویا سحری اور افطار کے معاملے میں کہا کہ سحری میں لیٹ کرو، افطار میں جلدی کرو. یہ رسولوں کی سنت ہے، صرف میرے آقا کی سنت نہیں ہے، آقاؤں کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اور سارے نبیوں، سارے رسولوں نے جو روزہ رکھا وہ اسی طریقے سے رکھتے تھے. تو اپنے آقا کی سنت بھی ادا ہو گئی اور تمام آقایان نعمت کی سنت بھی ادا ہو گئی. یہ ساری رسولوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا اور مولا کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ ہے. اس کے علاوہ وقت افطار کے اور فضائل اور مناقب اس سے پہلے بھی بیان کیے گئے. روزہ کھولنے کی دعا آپ کو یاد ہے، اللہم انی لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا مشہور ہے، بہتر ہے کہ یاد رہے. اولیاء اللہ نے تو اور بہت ساری دعائیں کی ہیں، بہت ساری دعائیں وہ فرماتے ہیں. برکت کے لیے چند دعاؤں کا اور تذکرہ کر دیتا ہوں، یاد کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم ابھی کر لیتے ہیں. اللہ جتنے روزے آپ کے ہیں ان سب کے وقت کے لیے یہ دعا قبول فرما. کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اولیاء اللہ بزرگان دین اور بھی دعائیں کیا کرتے تھے. چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو افطار کر لو تو اللہ کے نیک بندوں میں سے جنہوں نے دعائیں کی ہیں ان میں سے یہ دعائیں بھی ہیں، ان کو بھی سن لو، ان کو بھی کرو. کیا ہے؟ یا واسع المغفرہ، اللہ اکبر، اے وسیع مغفرت والے جس کی بخشش بہت پھیلی ہوئی ہے. یعنی اے اللہ، اے وسیع مغفرت والے، اے وسیع مغفرت والے، اغفر لی، مجھے بخش دے. آمین کہیے. اے وسیع مغفرت والے مجھے بخش دے، میرے گناہ کو بخش دے اور میرے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے، سب کو بخش دے. یا واسع المغفرت اغفر لی ذنبی العظیم. اور اس کے بعد فرمایا فإنہ لا یغفر الذنوب الا رب العرش العظیم. اور اس کے بعد خود اقرار بھی ہے کہ بے شک گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا لیکن عرش عظیم کا جو رب ہے، جو ہمارا رب ہے، وہی گناہوں کو بخش سکتا ہے. اے رب عظیم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آمین 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 یا رب العالمین. بزرگوں نے یہ دعا بھی فرمائی. ایک دعا اور سنا دوں. سبحان اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت ہو سکے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. قائم رہنے والی ذات وہی ہے، سب تو مٹنے والے ہیں اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ عطا فرمانے والا صرف رب قدیر ہے جل جلالہ وعم نوالہ. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو افطار کے وقت اولیاء اللہ بزرگان دین اور صالح لوگ پڑھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پروردگار عالم کے پیاروں کی دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات. اور روزے کا بیان چل رہا ہے. روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، اس سے پہلے بھی خطبات میں اس بات کو بتایا گیا کہ اللہ نے بہت سی امتوں پر روزہ فرض فرمایا تھا. مختلف صورتیں تھیں، مختلف انداز تھا. کسی امت پر 3 دن کا روزہ فرض تھا، کسی دن کسی کے اوپر جیسے کہ ایام بیز کے طور پر آج
ہماری امت یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ہم مسلمانوں پر گویا کہ سنت ہے، اسی طریقے سے محرم الحرام کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ، یہ بھی گزری ہوئی امتوں میں سے کسی نبی کے اوپر یہ روزہ بھی فرض تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہمارے لیے مستحق قرار دے دیا، اور وہ سنت کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے خاتم الانبیاء آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی کے اوپر یہ عبادت فرض رہی، یہ ہمیں اس کو ماننا ہے نا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیا گیا تھا ان کے اوپر جو تم سے پہلے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت میں ہے، تو اس کے بارے میں تشریح فرماتے علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، شیس علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، جتنے انبیاء اور رسول آئے سب پر روزہ فرض تھا، یہاں تک کہ خاتم پیغمبراں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے اپنی امت کا اور ان کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو مکمل کر دیا، اور پوری تفصیل کے ساتھ اس کے سارے احکام آپ کے سامنے، اللہ قبول فرمائے۔ تو میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی تاریخ کو اور روزے کے معاملات کو ہمارے لیے واضح فرما دیا، اچھی طریقے سے اس کے احکام کو سمجھا دیا۔ ماہ مبارک بڑی عظمت شان اور بڑی ہی عظیم برکتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ان اللہ تعالی زین الشہور بشہر رمضان وزین الکتاب بالقرآن، سرکار کا کتنا پیارا فرمان ہے۔ میرا آقا ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے جو اسلامی 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، جتنے ہیں 12 مہینے، اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو رمضان کے ذریعے سے عظمت دے دی، زینت بخش دی۔ رمضان اس میں آ گیا تو 12 مہینوں کو اللہ نے سجا دیا، روشن کر دیا۔ 12 مہینے روشن ہیں رمضان کی وجہ سے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے 12 اسلامی مہینوں کو رمضان کے ذریعے سے سجایا بجایا، روشن کیا، اور فرمایا کہ اللہ نے جتنی کتابیں دنیا میں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی، رسولوں پر نازل فرمائی، ان کتابوں کو رونق بخشی قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ان کتابوں کو رونق بخشی، ان کتابوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے زینت عطا فرمائی۔ تو تمام مہینے ماہ رمضان سے رونق لے رہے ہیں، اور تمام کتابیں قرآن مقدس کی عظمتوں سے عظمت حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سب کی اپنی اپنی عظمت ہے، اور سب اللہ کی کتاب ہے اسی طریقے سے جیسے قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں میں اور ان مہینوں میں گویا فرمایا کہ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی وجہ سے 11 مہینوں کو فیض نصیب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات یہ حدیث پاک میں نہایت مشہور و معروف ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یہ فضیلت دی ہے کہ دروازہ جنت سب کے سب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کھول دو۔ رمضان آیا اور جنت کے گیٹ کھول دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ سوچو ذرا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کون سی سعادت مندی آ رہی ہے، کون سی نیکی آ رہی ہے، کون سی برکت آ رہی ہے، کون سا انعام آ رہا ہے۔ اللہ کس بات سے بہت خوش ہے؟ میرا مہینہ جا رہا ہے، اللہ اکبر، شہر رمضان۔ میرا آقا ارشاد فرماتا ہے جاء رمضان، جب رمضان مبارک تشریف لاتا ہے، فتحت ابواب الجنان، جنتوں کے سارے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں کہ اب جنتیوں، اے روزہ رکھنے والو، آؤ روزہ رکھو، گناہوں کو معاف کراؤ، جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ، آؤ روزہ رکھو، عبادت کرو، اور روزے کی اور تمام عبادتوں کو لازم پکڑو، اور میری جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ نے تو گیٹ کھول دیا ہے، اب ہم اپنے کو تیار کریں، ہم اپنے کو درست کریں، ہم اپنے کو ٹھیک کریں، اپنے کو آمادہ کریں کہ ہم ان نعمتوں کو حاصل کریں، ان برکتوں کو حاصل کریں۔ فتحت ابواب الجنان، جنتوں کے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں بھی انسان اگر نیکی نہ کمائے،
اس سعادت والے مہینے میں بھی انسان اگر اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کرے تو ہم کم نصیب ہیں۔ ہمارے آقا نے تو ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور جتنے بڑے بڑے شیطان ہیں سب کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، ختم معاملہ۔ لیکن جو شیطان یہاں بیٹھا ہوا اس کو تو ہمیں باندھنا پڑے گا نا۔ عادتوں میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، خصلتوں میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے کہا شیطان کا بچہ نفس ہے اندر ایک ہمارے بیٹھا ہوا، ہر آدمی کے پاس نفس بھی ہے، وہ ہر دم الٹی سیدھی باتیں سکھاتا رہتا ہے۔ ارے سب لوگ روزہ رکھیں تمہیں کیا ضرورت ہے؟ الیاذ باللہ، کتنے تو ایسے جری ہیں کہ روزے داروں کو چڑھانے کے لیے معاذ اللہ ان کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، ان کے سامنے کھانا کھاتے ہیں، اوروں کی بات نہیں اپنے مسلمان۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ارے روزہ نہ رکھو لیکن روزے کی قدر تو کرو۔ معاذ اللہ، یہ کوئی نہیں کہتا روزہ نہ رکھو، کہنے کا مطلب ہے کہ اگر توفیق نہیں ہے تمہیں تو بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارو، رمضان مبارک احترام کا مہینہ ہے، عزت کا مہینہ ہے، اور اگر کسی روزے دار کے سامنے تم نے بلا وجہ تمسخر کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، تو مولوی صاحب ہیں ان کا کام ہی یہ ہے، مولوی صاحب لوگوں کا یقیناً یہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کام میں ہم سب کو رکھے، اور سارے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یقیناً ایمان والوں کا یہی کام ہے، یہی کام ہونا چاہیے۔ ہم اس پر فخر کرتے ہیں نا، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارا احترام ہے، یہ ہمارے رب کا حکم ہے، لہٰذا ہم اس سے نہیں پلٹ سکتے، اور اللہ کسی مسلمان کو اس سے نہ پلٹائے، بلکہ رمضان کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں قدم قدم ہم حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی وسعت، جتنی جس میں طاقت ہو اتنی عبادتیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور شیاطین کو سلاسل کے اندر، زنجیروں کے اندر فرشتوں نے جکڑ کر کے ایک طرف رکھ دیا کہ اب تمہارا کاروبار بند۔ لیکن ہاں، اگر انسان 11 مہینے خود ہی شیطانوں کا بیعت کرنے والا اور ان کے پیچھے چلنے والا پکا ہو گیا ہے تو اس 12ویں مہینے سے بھی بس ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے بھائیوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا، اور کسی بھی ایسی حرکت میں ہم نہ پڑیں جس سے ہمارے روزے ضائع ہوں اور ہماری عبادتیں ضائع ہوں۔ رمضان شریف میں ہم داخل ہوئے ہیں تو پاک و صاف ہو کے نکلیں، طاہر ہو کے نکلیں، پاکیزہ ہو کے نکلیں۔ گندگی ہے تو نورانیت نصیب ہو جائے، اللہ کا فضل، اس کے پیارے مصطفیٰ کی رحمت نصیب ہو جائے، یہ ہمیں دعا کرنی ہے اپنے لیے، ساری امت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔